وہ میں بتا دیتا ہوں. ان میں کچھ ناجائز ہیں کچھ جائز ہیں. پہلے ناجائز صورت بتا دوں تاکہ پتہ چلے یہ جائز نہیں, اس کے علاوہ جائز ہے. آن لائن جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے, مثال کے طور پر جمشید کے پاس کوئی گھڑی رکھی ہوئی ہے. گھڑی کس کے پاس ہے؟ جمشید کے پاس. آپ نے جمشید سے گھڑی کی تصویر لے کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی یا واٹس ایپ پہ شیئر کر دی, اور آپ نے آفر کر دی یہ گھڑی میں آپ کو 1,00,000 روپے کی دوں گا. حالانکہ وہ گھڑی آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں بھی نہیں آئی ہے. آپ نے لوگوں کو آفر دے دی کہ گھڑی میں آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں؟ 1,00,000 کی. ستار بھائی کا فون آیا, یار وہ آپ نے ڈسپلے پہ ڈالی ہوئی یہ گھڑی کی تصویر 1,00,000 کی دے رہے ہیں. ہاں بھائی میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دے. اس نے پیسے بھیج دیے. آپ نے جمشید سے 80,000 کی خریدی اور 1,00,000 کی اس کو پہنا دی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. کیونکہ جو چیز آپ نے ابھی تک خریدی نہیں ہے, اور خریدنا بھی کافی نہیں ہے, قبضے میں نہیں آئی ہے, اس کو آگے بیچنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں تھی اور قبضہ بھی نہیں کیا تھا, آپ نے آگے ستار کو بیچ دی. یہ والی صورت کیا ہے؟ بولو, ناجائز ہے. اور آن لائن میں آج کل یہی ہو رہا ہے. تو اس سے اوائڈ کرو. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ستار کو گھڑی چاہیے, آپ نے ڈسپلے پہ جمشید کی گھڑی ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. جمشید کی گھڑی آپ نے, جمشید کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے نا یار, کچھ بھی ہو سکتا ہے, گھڑیوں کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے. ایک گھڑی نہیں 100 گھڑیاں آپ نے ڈسپلے پہ اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دی. ستار کا فون آیا, یہ والی گھڑی میرے کو چاہیے, بتا کتنے کی دے گا؟ آپ نے کہا 1,00,000 کی دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں 1,00,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں, یہ گھڑی میری ہوئی. آپ کہ نہیں, آپ کی نہیں ہوئی, آپ کو میں یہ گھڑی 1,00,000 روپے کی دوں گا. دی نہیں ہے بلکہ دوں گا. آپ نے فوراً جمشید کو فون کیا, جمشید دے رہا ہے گھڑی 80,000 کی, تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے 80 کی دوں گا, تو کسٹمر لے کر آ. آج تو اپنا وعدہ بھول تو نہیں گیا؟ مجھے کوئی کسٹمر ملا ہے یا نہیں ملا, جو بھی ہے اس کا اس سے کیا لینا تھا؟ مجھے 80 کی بیچ رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے آپ کو 80 کی بیچی, ادھر ڈن ہوا. اب آپ کیا کرو گے؟ اس گھڑی پہ قبضہ کرو گے. قبضے کا طریقہ یا تو خود قبضہ کرو, یا جمشید ہی کی دکان پہ کسی کو وکیل بنا دو کہ یار میری طرف سے اس کو گھڑی پکڑا دے, یا گھڑی تھوڑی سائڈ پہ باقی گھڑیوں سے ممتاز اور جدا کر کے کر دے. الگ ہو گئی, یہ قبضہ کہلائے گا. اب آپ ستار کو فون کرو, بھائی تم نے آفر کی تھی کہ تم 1,00,000 میں مجھ سے خرید رہے ہو, دیکھو زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا, بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے. وہ اگر کہہ رہے خرید رہے ہو تو آپ وہ گھڑی وہاں تک بھجوا دیں. اگر وہ کہہ رہے نہیں میرا ارادہ بدل گیا ہے, تو اب وہ آپ کو پہننی پڑے گی گھڑی. سمجھتے ہو؟ پھر آپ جمشید سے کہیں یار واپس لے تو ریکویسٹ ہے, تو جمشید لے لے تو ٹھیک ہے, نہیں لے تو وہ بس ہو گیا پکا سودا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ صاف حدیث میں منع ہے بھائی, جو چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور قبضے میں بھی نہیں ہے, وہ آپ آگے کسی کو بیچ نہیں سکتے. بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں, وعدہ کر لیں آپ, میں تمہیں دوں گا, میں تمہیں, جیسے ہم میڈیکل اسٹور والے سے کہتے ہیں یار یہ دوا ہمیں چاہیے, وہ کہہ رہے یہ دوا تو میرے پاس نہیں, یار کہیں سے منگا دے یار, تو وہ منگاتا ہے. پھر آپ اسٹور پہ جاتے ہو, نئے سرے سے دوبارہ سودے بازی کرتے ہو. ہاں وہ آپ کو پکا کرتا ہے, دیکھ میں تیرے لیے منگوا رہا ہوں, نہیں خریدی نا تو یہ دوا کوئی خریدار نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے اس وعدے کے پابند رہو, آپ اخلاقی طور پر, وہ بھی پابند رہے, آپ بھی پابند رہو. تو ایک طریقہ تو یہ ہے آن لائن بزنس کا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ خرید کے بیچو نہیں, بلکہ خرید و فروخت کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. کمیشن ایجنٹ, جمشید کو بولو یار میں تیرا مال بکواؤں گا مارکیٹ میں, اور جتنے کی بکے گی بیچنا تو نے ہے, مال تیرا یہاں سے جائے گا, ایک گھڑی کا مجھے اتنا پیسہ چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ گھڑی بکوا رہا ہوں, اس کا اتنا پیسہ چاہیے مجھے. یا تو یہ بھی کر سکتے ہو, ہر چیز کا الگ الگ کمیشن طے کرو, یا یہ بھی کہ جب بھی تیرا مال بکے گا تو ہر دفعہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے. تو اس میں آپ نے ستار کو کیا فون کرنا ہے؟ ستار کو یہ نہیں کہنا کہ میں تجھے گھڑی بیچ رہا ہوں, ستار کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ گھڑی دلوا رہا ہوں, آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جائے گی, اور بس یہ میں آپ کو خریدوا رہا ہوں.
صاف لفظوں میں اس کو بولو, یہ نہیں کہو کہ میں بیچ رہا ہوں, بھائی یہ گھڑی آپ کے لیے ارینج کروا دوں گا, تو کمیشن تو آپ نے جمشید سے لینا ہے نا, ستار سے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. تو جمشید کو فون کرو, سر جی یہ گھڑی میں نے آپ کی بکوا دی ہے, آپ فلاں لوکیشن پہ پہنچوا دیں. اس دوران گھڑی اگر چور چھین لیتا ہے, ضائع ہو جاتی ہے, تو جمشید کا نقصان ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی ملکیت میں وہ ہے ہی نہیں, آپ صرف دو پارٹیوں کے درمیان ایجنٹ بنے ہوئے ہو. تو یہ بھی جائز ہے. اب اس میں ڈنڈی لوگ یہ مارتے ہیں کہ زبان کی حد تک ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن گھڑی کا سارا رسک بھی خود ہی لے رہے ہوتے ہیں. تو شریعت میں رسک وہ اٹھاتا ہے جو مالک ہے, جو بیچ میں کمیشن ایجنٹ ہے, جو صرف گھڑی بکوانے کا کام کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے شریعت میں, وہ مالک ہی نہیں ہے نا. تو آپ نے جمشید کو بولنا ہے بھائی گھڑی تو ستار کو پہنچا دے, راستے میں گھڑی چھن گئی, نقصان ہو گیا, تیرا نقصان ہے, میرا نہیں ہے. لیکن یہاں گڑبڑ یہ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ کمپنیوں کا مال بکواتے ہیں, بکوانے کے درمیان میں رسک بھی خود ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر بیچ میں مال ہلاک ہو گیا تو ہمارا نقصان ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے کریں گے. تین طریقے میں نے بتائے ہیں, جن میں ایک ناجائز ہے اور دو کیا ہیں, دو جائز طریقے ہیں, پھر جائز ہو جائے گا. مودی سے بڑی اور یہ ہے جب گھڑیوں کا یا چیزوں کا کام ہو رہا, سونے اور کرنسی کا اگر بزنس ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ گولڈ یا کرنسی کے بزنس میں دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. جو فارسٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. آپ کی ملکیت میں کچھ آتے گولڈ کے بس ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ سٹا ہے, تو یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. گولڈ فزیکلی قبضے میں آئے گا تو آگے بیچ سکتے ہو. گولڈ کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ گولڈ اگر گولڈ کے بدلے میں بک رہا ہے تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے, ایک طرف سے بھی ادھار جائز نہیں ہے. اور اگر کرنسی کے بدلے میں بک رہا ہے تو ایک طرف سے ادھار جائز ہے, لیکن دونوں میں سے ایک چیز پہ قبضہ ضروری ہے, قبضہ ضروری ہے, یعنی گولڈ پہ قبضہ ضروری ہے. بھائی دو صفوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں. چپل والی جگہ نماز پڑھنا جائز ہے, واش روم سے لوگ آتے ہیں, جنازہ ہوتے ہیں. ابے جائز ہے چپل والی جگہ بھی, بس جگہ پاک ہونی چاہیے. ایک مسلمان کہتا ہے اللہ پاک بھی اگر انصاف نہ کرتے تو میں اللہ کو بھی نہ مانتا. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, ایسے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے, زبان سے نا احتیاط والے الفاظ نکالنے چاہیے. مفتی صاحب آپ نے پچھلے اتوار کو جمعے کے بعد ملاقات کا وقت دیا تھا, برائے مہربانی آج لازمی ملاقات کر لینا. میں نے پچھلے اتوار کو, پرسوں میرا نکاح, آج ملاقات نہیں تو مسئلہ ہوگا. کون ہے بھائی, کون ہے بھائی؟ آپ کو میں نے کہا تھا جمعے کے بعد, عصر میں بولا ہوگا. ہاں تو عصر میں آ جانا, ٹھیک ہے. اور کوئی بھائی؟ السلام علیکم مفتی صاحب, ہماری جماعت واگا بارڈر سے آئی ہے. مولانا سعد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سلام پیش کیا تھا. کون سے مولانا؟ مولانا سعد صاحب نظام الدین سے. اچھا ماشاء اللہ, علیکم علیہ السلام. بھاگا بارڈر سے؟ جی واگا بارڈر سے. اللہ خیر کرے. بم تو نہیں ہے جیب میں؟ 4 مہینے پہلے کی جماعت تھی ہماری, پورا ہو گیا وقت, آپ سے ملاقات تھی اور سلام پیش چلیں کیا. جی, اللہ خوش رکھے, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ملاقات نہیں ہو سکی تھی آپ سے, ہم کہا ہم ملاقات کر لیں. اچھا ہوا بارڈر پہ نہیں ہوئی ملاقات, بم لے کے آ رہے ہوتے تو نہیں کیا ہوتا. اچھا اچھا اچھا, جی جی بھائی وہ کچھ پوچھ رہے ہیں. پیدل جماعت میں نکلے ہوئے ہیں؟ ماشاء اللہ جی, بڑی ہمت کی بات ہے جی, اللہ قبول کرے. السلام علیکم. والوں کی بڑی قربانی ہے بھائی. جی جی, جو آن لائن اپلیکیشن لون دیتی ہیں یہ تو واضح ہے کہ سود ہے جی, تو ان کا جو واپسی ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو سود کی رقم شریعت میں اگر واپس نہ بھی کی جائے نا, قرضہ جتنا لیا ہے وہ تو بہرحال واپس کرنا پڑے گا. جو سود کا ایگریمنٹ ہے نا اسلام میں وہ باطل ہے. یعنی آپ نے کسی سے لون لیا 1 لاکھ روپے اور کہا میں اس پہ 1,05,000 دوں گا سود, تو 1 لاکھ تو دینے پڑیں گے, باقی 5,000 شریعت آپ کو کھانے کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دو, کیونکہ یہ ایگریمنٹ شریعت کی نظر میں کالعدم ہے. مسلمان سے سودی ایگریمنٹ شریعت مانتی نہیں ہے اس کو, لیکن وہ تو نکلوائیں گے آپ سے, اتنے نیک وہ نہیں ہے کہ کھانے کی اجازت دے دیں آپ کو. جی بہرحال سود کی رقم کسی نے نہیں دی اور مر گیا تو قیامت میں کوئی سوال نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ جی, بلکہ اس سے سوال ہوگا کہ کیوں مانگ رہا ہے. السلام علیکم.
माइक करीब करें ना, थोड़ा जोर से बोलें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ, बेरिया में काम करता हूँ ना। माशाल्लाह। कुछ दिन पहले मैंने आपका बयान सुना था और माशाल्लाह मैं कोविड से पहले आपको फॉलो करता हूँ, तो सुन्नत वगैरह भी रखी है आपकी माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। तो आपका थोड़ा माइक बयान- करीब करें यार। आपका बयान सुन के ना तो मेरे बच्चों ने देखा ना कि आपने बयान किया था कि कुछ दिन बाद मतलब मियाँ याद है ना, तो बच्चे बोलते हैं कि अंकल आए हैं, तो मेरा नाम जमशेद है। अच्छा, तो आप ओए जमशेद को बोलते रहते हैं ना, तो यार पहले मैं सलीम सलीम करता, कई लोग मिले हमारा नाम सलीम है, फिर मैं सत्तार पे आ गया, कई लोग में हमारा, तो अब मैं जमशेद। तो वो जमशेद मेरा नाम है, वो फिर वही बोलते हैं कि अब्बू अम्मी जमशेद आए हैं बाहर ना। अच्छा, अब वो मुझे चिढ़ाते हैं काफी दिन, मतलब 3-4 दिन तो बाद मैं छोड़ जाते दूं हैं। यानी बयान में नहीं जमशेद नहीं, नाम? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छा अच्छा मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि अबू मुझे यही बोलते हैं वो बयान सुनने के बाद। अच्छा, तो मैं चलो। आपसे मुलाकात करने के लिए चलो आया था। अल्लाह खुश रखे। ठीक, 2-3 इतवार से आ रहा हूँ, मतलब आप मुलाकात नहीं। तो अभी मुलाकात कर लें जल्दी से। और कोई भाई सवाल? वो पीछे बैठे हुए सवाल पूछना चाह रहे हैं। वालेकुम, जमशेद से आज मुलाकात हो गई भाई, देख लो यार। चलो जी, आपने घड़ी तो नहीं अभी जमशेद को घड़ी की मिसाल दे रहा था? चलें ठीक। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इस्लामिक बैंक से हाउस फाइनेंस कराना ठीक है? जायज़ है। क्योंकि उसमें 30 और 70% की पार्टनरशिप का वो कह रहे थे, जी ऐसा ही होता है। और रेंटल एग्रीमेंट के जरिए, तो जी। ये इस्लाम हाँ, इस्लामिक जायज़ पॉइंट है, ऑफ व्यू से जायज़ है। जायज़ है। ठीक, थैंक यू। वो भाई पूछ रहे हैं, वो माइक दें यार, एक बंदा लेन घूमता रहे यहाँ खड़े होके, वो माइक जो हाथ उठाए उसको माइक पहुंचाया करें, वो पहले से। जी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, जी, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी इसी तरीके से कहला जाएगा कि हम कलाम होते थे? और क्या जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो एक मुकालमा है ना, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, तो उन्होंने जवाब दिया कि क़ाला वलम तुमिन, तो ऐसा लगता है जैसे ये भी आमने सामने बात हो रही है। देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह से मुकालमा था वो बज़रिए वही था, वो बराह रास्त नहीं था। यानी भाई का सवाल ये है कि क्या अल्लाह जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त हम कलाम होते थे, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह बराह रास्त हम कलाम होते थे? फिर दलील में भाई दलील दे रहे हैं कि वइज़ क़ाला इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ए अल्लाह मुझे बता तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। तो इससे पता चल रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम होते थे। तो उसका जवाब कुरान ने बहुत वाज़ेह दिया है। कुरान कहता है इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल, कि ए नबी हमने आप पर ऐसे वही की है जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, सारे पैगम्बर। और आगे अलग से अल्लाह ने हज़रत मूसा का तज़किरा किया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा के साथ अल्लाह ने बराह रास्त कलाम किया है अलैहिस्सलाम। तो पता चलता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की एक जुज़वी फजीलत है कि बराह रास्त अल्लाह ने हज़रत मूसा से कलाम किया है। बाकी तमाम पैगम्बरों पर, जिनमें सैयदुल अंबिया भी दाखिल हैं, तमाम पैगम्बरों पर जिब्रील के ज़रिए या ख्वाब के ज़रिए वही आती थी। तो ये हमें कुरान से यही पता चलता है, वरना अल्लाह हज़रत मूसा को अलग से बयान ना करता और आपका लक़ब कलीमुल्लाह ना होता तो वक़र्रबनाहु नजिया, कुरान कहते हैं हमने मूसा को अलग से यानी सरगोशियाँ की हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, कोहे तूर पे बराह रास्त हम कलाम हुए। तो ये एक अलग से फजीलत थी जो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल है। बाकी इस पर इश्काल होता है कि फिर तो मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा हमारे नबी से बुलंद हो गया। तो देखें दर्जे की बुलंदी का ताल्लुक और भी 20 चीज़ों से होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे 7 बातों पर दूसरे पैगम्बरों पर फजीलत दी है। उनमें एक जुइल रिज़्क़ी तहत ज़िल्ल रुम्ही, मेरी रोज़ी अल्लाह ने तलवार के साए में रखी है। और जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, हर पैगम्बर के नमाज की एक जगह होती थी जहाँ वो नमाज पढ़ते तो कबूल होती। पूरी ज़मीन अल्लाह ने नमाज के लिए हलाल कर दी है इस उम्मत के लिए। फिर उर्सिलतु इला काफ़तिल लिन्नासी, काफ़तिल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने मुझे पैगम्बर बनाया है। और फिर लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा कलीमुल्लाह, जो ठीक है कलीमुल्लाह थे, लेकिन आज वो मौजूद होते तो मेरी इत्तिबा के बगैर उनकी निजात नहीं हो सकती। तो ये कुल्ली फजीलत है। तो इसलिए हमारे नबी का मकाम अगरचे सबसे ज़्यादा है।
لیکن کچھ جزوی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو دی ہیں، جن میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے